بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد ترجمان شیعہ ٹی وی کی جانب سے حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین کرام، اصول دین میں چوتھا اصول ہے امامت کا۔ یہ بہت اہم موضوع ہے، انشاءاللہ آگے اس پر گفتگو بھی مختلف حوالوں سے ہوتی رہے گی۔ مختصراً میں اصول دین میں امامت کا بیان آپ کے سامنے رکھوں کہ فقہ جعفریہ میں جس طرح نبی پیغمبر اللہ کی طرف سے نمائندہ بن کر آتے ہیں، اسی طرح فقہ جعفریہ میں امام بھی جو ہیں وہ اللہ اور نبی مقرر فرماتے ہیں۔ امامت بھی نبوت کی طرح الہی عہدہ ہے۔ کچھ انسان مل کر یا اجماع کے ذریعے امام کا انتخاب نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسانوں سے خطا ہو سکتی ہے، جبکہ اللہ سے خطا کا تصور بھی نہیں ہے۔ اس لیے فقہ جعفریہ یہ کہتا ہے کہ امامت بھی ایک الہی عہدہ ہے، اور خود رسول اپنے جانشین کو منتخب کر کے اس دنیا سے گئے ہیں۔ اس کے لیے ایک قرآنی دلیل بھی رکھتا ہے فقہ جعفریہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پہلے اور آخری حج کی ادائیگی کے بعد مکہ المکرمہ سے مدینہ کی طرف تشریف فرما تھے، جا رہے تھے، تو اس وقت جب غدیر خم کے مقام پر پہنچے تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے رسول، پہنچا دیجئے وہ پیغام جو آپ پر نازل کیا گیا ہے، اور اگر آپ نے آپ کے رب کی طرف سے جو نازل کیا گیا وہ پہنچا دیجئے، اور اگر آپ نے نہ پہنچایا تو یہ ایسے ہے کہ جس طرح آپ نے کار رسالت انجام ہی نہیں دیا، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اس حکم کے آنے کے بعد، اس وحی الہی کے آنے کے بعد، رسول اللہ نے غدیر کے میدان میں اپنے سارے قافلے کو روکا، جن میں 1,24,000 اصحاب کرام تھے۔ جو آگے چلے گئے تھے ان کو واپس بلایا، پیچھے سے آنے والوں کا انتظار کیا۔ روایات میں متواتر یہ ملتا ہے کہ اس غدیر کے میدان میں اس آیت کے نزول کے بعد رسول اللہ نے سب کو اکٹھا کر کے خطبہ دیا۔ خطبہ دینے کے بعد حضرت علی علیہ السلام کو آپ نے سامنے کھڑا کیا، پھر پورا ایک اسلام کا پیغام پہنچانے کے بعد پھر فرمایا کہ لوگو من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے، اور اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے دکھایا لوگوں کو کہ لوگو من کنت مولا فہذا علی مولا۔ جب یہ ارشاد فرمایا تو سب اصحاب نے، جو 1,24,000 اصحاب وہاں موجود تھے، حضرت علی کو مبارکبادی کا پیغام دیا کہ بخن بخن یا علی، مبارک ہو یا علی آپ کو کہ آج سے آپ مومنین اور مومنات کے مولا قرار پائے ہیں۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں خدا فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دی اور دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ عزیزان محترم، یہ عقیدہ ہے فقہ جعفریہ کا امامت کے حوالے سے کہ امامت ایک الہی عہدہ ہے۔ اس کو کوئی انسان امام کو مقرر نہیں کر سکتا، اللہ کی طرف سے امام مقرر ہوتا ہے، اور رسول خود اپنے جانشین کو مقرر فرماتا ہے۔ ایک بہترین نظام ہے امامت کا جو فقہ جعفریہ جس پر اعتقاد رکھتا ہے، عقیدہ رکھتا ہے کہ امامت ہی مسلمانوں کی راہ کے لیے مشعل راہ ہے، امام ہی اسلام کی صحیح معنوں میں تفسیر کر سکتا ہے نبی کے بعد، رسول کے بعد، اور صحیح معنوں میں اسلام کا دفاع امامت ہی کر سکتی ہے۔ تو رسول اللہ نے احادیث میں بھی بارہا فرمایا ہے کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، نام لے کر بھی اور القابات کے ذریعے بھی۔ تو انشاءاللہ امامت کے عنوان پر جو آگے گفتگو آتی رہے گی مختلف کلپس میں،
تو انشاءاللہ اس پر ہم تفصیلی گفتگو بھی کریں گے۔ اور یہ چوتھا اصول ہے اصول دین میں امامت، جو فقہ جعفریہ اس امامت پر عقیدہ رکھتا ہے اور 12 اماموں کا قائل ہے، اسی لیے انہیں اثنا عشریہ کہا جاتا ہے کہ یہ 12 اماموں کے ماننے والے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔